بس ایک الفاظ، صرف ایک لفظ اگر تم نے دل سے پکارا تو تمہارے نصیب کھل سکتے ہیں۔ تمہاری خالی جیب میں ایسی بارش ہو سکتی ہے کہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھر جائے۔ تمہارے دروازے پر وہ فرشتہ آ سکتا ہے جو صرف بادشاہوں کے خواب میں آتا ہے۔ وہ راز آج کھلنے والا ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، لیکن خبردار یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو یا فتح اور یا ربنا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دیکھو دولت کیسے تمہیں جھولی پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دولت دوستوں، بھائیوں بہنوں، صرف سونے یا چاندی کا نام نہیں ہے۔ دولت اس خوشی کا نام ہے جب کروڑوں سے آزاد ہو، یعنی قرضوں سے آزاد ہو۔ دیکھیں، جب تم قرضوں سے آزاد ہو کر تم ماں کو پہلی بار وہ چیز دلاتے ہو جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ دولت وہ لمحہ ہے جب تمہارے دروازے پر مہمان ہو اور تم شرمندہ نہ ہو بلکہ فخر سے کہو بیٹھو کھانا ابھی آتا ہے۔ لیکن یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر دروازہ کھلتا نہیں ہے اور ہر خزانے کی کنجی بازار میں نہیں بکتی۔ کچھ دروازے صرف ایک طاقت سے کھلتے ہیں، یا فتح، اور کچھ خزانے صرف ایک فریاد سے اترتے ہیں، یا ربنا۔ جو شخص یا فتح کو دل سے پکارتا ہے، کائنات کی بند راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ دفتر میں ترقی کے رستے، کاروبار میں بند گاہک، انٹرویو میں وہ آخری سیٹ جس پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اور جب یا ربنا کی صدا رات کے آخری پہر نکلتی ہے تو عرش لرزتا ہے۔ فرشتے حکم لیتے ہیں جا اس کی قسمت کا قفل توڑ دے۔ ایک خاتون تھی، 12 سال سے شوہر کی بیماری اور قرضے میں ڈوبی ہوئی۔ صرف تین دن یا فتح یا ربنا کا راز اپنایا، یہ وظیفہ، یہ عمل کیا۔ نہ صرف شوہر صحت یاب ہوئے بلکہ انہیں ایک ایسی نوکری ملی جس کا خواب بھی نہیں تھا۔ ایک نوجوان جس کا کاروبار بند ہو چکا تھا، اس نے صرف ایک بار اس عمل کو کیا اور لاکھوں کا آرڈر ملا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس میں نے یا فتح یا ربنا کہنا سیکھ لیا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ دولت کا راز ہے، لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں کب آئے گا؟ جب تم یہ دو طاقتور دروازے کھٹکھٹاؤ گے، یا فتح بند راستے کھولنے والا، اور یا ربنا رب کی بارگاہ میں وہ صدا جو کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ لیکن یاد رکھو، جو صرف سن کر چپ رہا اس کے لیے کچھ نہیں، جو دل سے بولا اس کی قسمت بدل گئی۔ تم کون ہو؟ فیصلہ تمہارا ہے، خزانہ منتظر ہے۔ اگر آپ دوستوں، بھائیوں بہنوں، زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی بیماریوں پریشانیوں کو ایک دم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، تو آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ تو خزانوں والوں کا راز ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دولت اوپر سے گرتی ہے؟ نہیں بھائی، کچھ لوگوں کے نصیب میں خزانے لکھے جاتے ہیں، اور وہ خزانے عام بینکوں میں نہیں ہوتے، وہ خزانے گیب کے لاکرز میں بند ہوتے ہیں، اور ان لاکرز کی چابی صرف 2 لفظوں میں چھپی ہے، یا فتح یا ربنا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو بغیر محنت کیے سب کچھ مل جاتا ہے؟ گاڑیاں، گھر، سفر، کپڑے، عزت، اور تم تو سالوں سے فجر میں بھی اٹھ رہے ہو، پھر بھی جیب خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ابھی تک وہ دروازہ نہیں کھولا جو خزانوں کی گلی میں جاتا ہے، وہ دروازہ جو صرف یا فتح یا ربنا سے کھلتا ہے۔ سچ بتاؤں، کچھ لوگ رات کو چپکے سے اٹھتے ہیں، نہ نماز نہ قرآن، بس یا فتح یا ربنا پکارتے ہیں، اور صبح ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایسی رقم ہوتی ہے جس کا وہ خود حساب نہیں رکھتے۔
میں جانتا ہوں تم سوچ رہے ہو یہ پاگل پن ہے، لیکن بھائی دنیا پاگلوں کی ہی تو ہے۔ جو پاگل ہو جاتا ہے یا فتح یا ربنا کے پیچھے، اس کو پھر دنیا پاگل کہتی ہے اور قسمت کا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ میں تمہیں نہ جنت کی دعوت دے رہا ہوں نہ آخرت کی، میں تمہیں پیسوں کا طوفان دے رہا ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے، تمہیں روز یا فتح یا ربنا کے سائے میں جینا ہوگا۔ وہ جینا جس میں دنیا ہار مان لے اور آسمان جیت جائے تو بولو کیا تم خزانے کھولنے کے لیے تیار ہو، یا ہمیشہ جیب ٹٹولتے پھرو گے، یا ہمیشہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، میرے محترم دوستوں، یہ جو اسماء الہی ہے نا، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل شدہ خزانے کی کنجیاں ہیں۔ اور آج ہم جن دو طاقتور کنجیوں کی بات کر رہے ہیں وہ یا ربنا اور یا فتح ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انبیاء نے کہا یا ربنا، ساری کائنات کا رب، ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا۔ کبھی حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کبھی حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اور جب کوئی بندہ درد سے آنسوؤں کے ساتھ یا ربنا کہتا ہے نا تو عرش ہلتا ہے، زمین خاموش ہو جاتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ یا ربنا میں عرض بھی ہے، عاجزی بھی اور فریاد بھی۔ یہ ایسا پکارنا ہے جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے اور رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ یا فتح، بند دروازے کھولنے والا۔ الفتح اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم نام ہے جس کا مطلب ہے جو ہر بند چیز کھولتا ہے، رزق، در، قسمت، نصیب، روزگار۔ قرآن کہتا ہے ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہی کھولنے والا ہے حق کے ساتھ۔ یا فتح کا ذکر صرف دولت نہیں دیتا، یہ بند رشتے کھولتا ہے، مقدر جتواتا ہے، رزق کی تنگی کے تالے توڑتا ہے اور وہ دروازے کھول دیتا ہے جن پر دنیا ناممکن کا تالا لگا چکی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ہر در کھٹکھٹایا لیکن کچھ نہ ملا، وہ اگر یا فتح کے در پر آ جائیں تو اللہ ان کے لیے زمین بھی کھولتا ہے اور آسمان بھی۔ اگر تم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو جو ہر دن کچھ نہ کچھ غیب سے حاصل کر رہے ہیں، جن کے فون پر اچانک پیسے آتے ہیں، جن کے گودام بھرنے لگے، جن کی جیب میں وزن ہونے لگا، اے میرے دوستو، تو تمہیں صرف ایک سفر شروع کرنا ہے۔ صبح یا رات کو یا ربنا یا فتح پڑھتے ہوئے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ نہ کسی خاص آپ نے بہت بڑے کوئی آپ نے وقت نکالنا ہے جہاں دل کرے، نہ وقت کی قید، بس دل سے، یقین سے اور لالچ سے بھرا ہوا دل ہو، کیونکہ رب خود کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، کہو یا اللہ جو بھی اس وقت دل کی تنگی، قرضے، فاقے، بے عزتی یا غربت میں مبتلا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے۔ یا فتح کے صدقے ہر بند دروازے کھول دے۔ یا ربنا کے وسیلے سے اس کے دل کی سن لے، اسے وہاں سے دے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ فرشتوں کو حکم دے کہ اس کی جھولی بھر دے اور اسے اتنا دے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے لگے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل سے آمین کہی ہے تو کامنٹس میں آمین یا ربنا یا فتح ضرور لکھیں تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگوں کی جھولیاں بھی بھر جائیں۔ اے میرے دوستوں، بہت خوب، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، ایک سچا واقعہ سن لیں، شاید تمہاری زندگی کا رخ بدل دے۔ ایک لڑکا تھا، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں رہتا تھا، جیب میں صرف 20 روپے، کمر پر قرضے کا بوجھ اور دل میں ایک سوال، کیا کبھی میری قسمت بھی بدلے گی؟ اس نے کسی ویڈیو میں یا ربنا یا فتح کا یہ عمل سنا، یہ ذکر سنا اور بس شروع کر دیا۔ نہ زیادہ سمجھ نہ طریقہ، بس دل سے کہنا شروع کیا بتائی ہوئی ترتیب سے یا ربنا یا فتح کو۔ دن گزرتے گئے۔ چوتھے دن فجر کے بعد ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ کوئی آواز کہتی ہے ہم نے تمہاری پچھلی اپلیکیشن دیکھی تھی، تمہیں نوکری مل گئی ہے، تنخواہ 2 لاکھ۔ وہ لڑکا گنگ ہکا بکا
نہ اس نے دوبارہ اپلائی کیا تھا، نہ رشتہ داروں کو بتایا تھا، لیکن رب جانتا تھا اس نے پکارا تھا یا ربنا یا فتح کو، اور پھر جو ہوا وہ خواب جیسا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اس لڑکے نے ایک چھوٹا کاروبار بھی شروع کر دیا اور 3 مہینے میں اپنی ماں کو پہلا سونے کا سیٹ لے کر دیا جو وہ بچپن سے چاہتی تھی۔ جب کسی نے اس سے راز پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا، میں نے پکارا اور رب نے کھولا، میں نے صرف 2 لفظ کہے، یا ربنا یا فتح۔ اب یہ مت سوچنا یہ صرف اس لڑکے کے لیے تھا، یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ جو اس وقت یہ سن رہا ہے وہ بھی کسی وجہ سے یہاں ہے۔ یہ ویڈیو تم نے خود نہیں کھولی، رب نے تمہیں سنایا ہے تاکہ تم بھی ان 2 لفظوں کی طاقت سے قسمت کا دروازہ کھول دو۔ اور اگر تم نے واقعی دل سے سن لیا تو نیچے یا ربنا یا فتح لکھ دو تاکہ فرشتے گواہ بن جائیں کہ تم نے سنا اور دل سے مانگا ہے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی قسمت کا قفل کھول دے اور اس کی روزی میں برکت دے۔ جو بند در اس کے لیے بند ہے انہیں یا فتح کے صدقے کھول دے، اور جو تیری بارگاہ میں یا ربنا کہہ رہا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرما اور اسے وہ دولت، وہ عزت اور وہ خوشیاں عطا فرما جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دل سے آمین کہیں، نہیں تو کامنٹس میں آمین لکھو اور ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کی قسمت شاید تمہارے ایک شیئر سے بدل جائے۔ اے میرے دوستوں اب عمل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک ایسا عمل جس کے بغیر کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی فریاد پوری ہوتی نہیں ہے۔ درود شریف دیکھیں، درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں یا آپ لوگ جہاں دل کرے وہیں پہ بیٹھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے سب سے پہلے عمل کے جس کے بغیر کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی فریاد پوری نہیں ہوتی، وہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ یہ پڑھ لیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف وہ خوشبو ہے جو دعا کو عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم بھی درود پاک کے بغیر درود شریف کے ذریعے اپنی فریاد کو عرش تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اللہ کا نام لینے جا رہے ہیں، اسی لیے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے بچ کر اس دروازے پر آ گئے ہیں جہاں سے غیبی خزانے کھلتے ہیں۔ یا فتح وہ اسم اعظم ہے جو بند نصیب کھول دیتا ہے۔ الفتح کا مطلب ہے وہ جو ہر بند چیز کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ہوا خیر الفاتحین، بہوا خیر الفاتحین، اور وہی بہترین کھولنے والا ہے۔ یہ نام پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی غیبی چابی تمہاری زندگی کے بند دروازوں میں گم ہو رہی ہو۔ وہ دروازے جن پر تمہیں بار بار دھتکارا گیا، وہ نوکری جس کے لیے انکار ہو چکا، وہ رشتہ جس پر بندش تھی، وہ رزق جو تالا لگا بیٹھا تھا، یا فتح ان سب کے قفل توڑ دیتا ہے۔ ایک خاتون تھی لاہور سے، شوہر کی وفات کے بعد وہ کرائے کے گھر میں بچوں سمیت رہ رہی تھی، نہ آمدنی، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی امید۔ ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ آئے۔ بزرگ نے کہا، تم روز صرف ایک نام لو، یا فتح یا فتح یا فتح، اور اس کے ساتھ یا ربنا دل سے کہو درود کے ساتھ۔ اللہ تمہارے لیے ایسا دروازہ کھولے گا جو تم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے آنکھ کھولی، روتی رہی اور اسی دن سے عمل شروع کر دیا۔ تیسری رات انہیں ایک پرانے رشتہ دار نے کال کی جو سعودی عرب سے آیا تھا۔ اس نے انہیں کہا، ہمیں اپنی فیکٹری میں ایک دیانتدار خاتون کی ضرورت ہے جو مال کی نگرانی کرے، اور وہ تنخواہ اتنی زیادہ کہ آج وہ نہ صرف خود بلکہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی بھی عزت سے کر چکی ہے۔ دوستو، اگر یا فتح ایک بیوہ ماں کی تقدیر بدل سکتا ہے تو تمہاری کیا چیز رب کی رحمت سے دور ہے؟ روز صرف 3 چیزیں، درود شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر دل سے یا فتح۔ وقت، تعداد، لباس، سب
آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں، آپ نے پہلے دعا کرنی ہے، یا اللہ جو یا فتاحو کہہ رہا ہے اس کے یعنی کہ بند در کھول دے، جو رکاوٹوں میں پھنسا ہے اسے راہیں اس کی کھول دے، جس کے نصیب کے در بند ہے اس کے لیے آسمانوں کی چابیاں کھول دے، اور جو تجھ سے یا ربنا کہہ رہا ہے اس کے آنسو تیرے عرش کو ہلا دیں، اور دولت سکون عزت سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ عمل تمہیں دل سے لگا ہے تو کومنٹس میں یا فتح یا ربنا آمین لکھو، تاکہ تمہارا بھی حصہ ان دعاؤں میں آ جائے جو اس وقت آسمان پر لکھی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے سب سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا پھر آپ کا جیسے دل کرے، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا سا آسان سا درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف نہ آتا ہو تو آپ لوگ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی عمل کا آغاز کر سکتے ہیں، اور فوری طور پر پہلے نمبر والا خاصم خاص وظیفہ عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے صرف اور صرف یا فتح کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا فتح یا فتح یا فتح، سکون سے اطمینان سے پڑھیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یا فتح یا فتح یا فتح کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ 33 بار یا فتح کو جیسے ہی پڑھ لیں، پھر یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک پکار نہیں، یہ وہ صدا ہے جس سے انبیاء نے آسمان ہلائے، وہ درد بھری فریاد جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو قرآن میں یا ربنا سے شروع ہونے والے کتنی دعائیں ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کہے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یا ربنا وہ چابی ہے جو دعاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ تم دولت مانگ رہے ہو، تمہیں کاروبار چاہیے، نوکری، عزت، گھر، گاڑی، تمہیں صرف ایک جملہ کافی ہے، یا ربنا۔ جب دل سے کہا جائے، جب فاقے کے بعد رات کو ماں آنسوؤں کے ساتھ کہے یا ربنا، جب بیٹا بے روزگاری میں آسمان کی طرف دیکھے اور پکارے یا ربنا، تو عرش ہلتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تقدیر کا کاغذ بدل جاتا ہے۔ ایک نوجوان جسے سب نالائق کہتے تھے، وہ روز صرف اتنا کہتا، یا فتح یا ربنا دروازے کھول دے، اور پھر ایک دن ایسی کمپنی سے کال آئی جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ آج وہ نوجوان دبئی میں لاکھوں کما رہا ہے۔ کیا تم بھی ایسی زندگی چاہتے ہو؟ تو پھر بس دل سے پکارو یا ربنا۔ یہ کوئی صوفی کا قصہ نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی بدلنے کا دوستوں، بھائیو بہنوں راز ہے۔ جو لوگ نیچے یا ربنا لکھ دیتے ہیں نا، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غیبی ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں، اور اب وہ راز جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے، آپ نے اس عمل میں یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اے میرے دوستو، آپ نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا ربنا 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 یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ عمل پڑھتے وقت جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرا پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں دوستوں۔ غلطی کمی پیشی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر جولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور طاقتور وظیفہ، اس عمل کے اندر یا ربنا کا 21 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اور اب وہ راز جو صدیوں سے چھپا رہا، سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر لیکن میرے دوستوں سب سے طاقتور دولت بخش صورت ہے۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانیک ھو الابتر۔ کیا تم جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ یہ صرف جنت کی نہر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی بے حساب دولت، برکت اور طاقت ہے۔ سورہ کوثر وہ خزانہ ہے جس سے رزق کا دریا بہتا ہے، کاروبار میں خیر آتی ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوتی ہے، سسرال کی بندشیں کٹتی ہیں، جادو اور حسد جل جاتا ہے، اور دل ایسا سکون پاتا ہے جیسے کوئی خزانے پر بیٹھا ہو۔ کچھ لوگ صرف یہی صورت پڑھ کر سونے کا کاروبار شروع کر چکے ہیں، کچھ نے قرضے ختم کیے اور کچھ نے ایسے دولت والے خواب دیکھے جو صبح حقیقت بن گئے۔ ایک بیوہ خاتون جو سلائی کرتی تھی سورہ کوثر کو ایک خاص وقت میں پڑھتی تھی اور آج وہ سلائی سے لاکھوں کما رہی ہے، اور شادی بیٹی کی بھی اپنی کمائی سے کی ہے بغیر مانگے۔ سورہ کوثر کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو انسان کے نصیب میں نہیں کھلتا، یہ صرف دل والوں کے لیے ہے جو روتے ہوئے کہتے ہیں اے رب مجھے بھی عطا کر کوثر جیسی دولت۔ دل سے آمین لکھیں، لوگ کومنٹس میں لکھیں، دیکھیں یا اللہ جو تیرے کوثر کے خزانے کی تلاش میں ہے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اس پر ایسی دولت نازل فرما جو نوٹوں میں ہو، سکون میں ہو، عزت میں ہو، جو دشمنوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے دے، اور ایسی عطا فرما کہ وہ کہے بس رب کافی ہے، میرا کوثر مل جائے، آمین یا رب العالمین، یا فتح یا ربنا، یا وہابو یا رزاقو، آمین۔ اگر تم نے یہ خزانہ سن لیا ہے تو بس اب دل سے ایک لفظ لکھ دو کمنٹس میں، یا ربنا یا فتح سورہ کوثر آمین، تاکہ تمہارا نام بھی ان لوگوں کی فرصت میں آ جائے جن کے لیے آسمان سے دولت کی برکتیں اترنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانیک ھو الابتر۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے گا، اور آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔